اس میں باپ پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے بچے سے زیادہ. اصل ذمہ داری باپ پہ ہے. باپ ہی بچے کو یہ اعتماد دے سکتا ہے کہ بیٹا اس کے ساتھ جب تک کہ وہ گھلتا ملتا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، وہ مجھے کتنی پرانی بات ہے، 1990 کی بات ہے، کتنے سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے. انہوں نے، ان کا بیٹا اس وقت، میری عمر ہوگی 30 سال پہلے، کتنی ہوگی، 35-36 سال ہوگی. ان کے بیٹے کی عمر تھی 20-21 سال. انہوں نے میرے ساتھ اس کو چائنا بھیجا ہوا تھا. تو وہاں ان کے بیٹے نے مجھے وہ واقعہ سنایا کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ہمیں اتنا اعتماد دیتے ہیں. ایک تو ہمیں دوست رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا اعتماد یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں میری تجوری رکھی ہوئی ہے، بیٹا یہ لو چابی، اور یہ جاؤ وہاں سے اتنے پیسے اس میں سے نکال کے لے آؤ، یا اتنے پیسے اس تجوری میں رکھ کر آ جاؤ، اور وہاں پہ نوٹ بک رکھی ہوئی اس میں لکھ کر آ جاؤ. انہوں نے کہا اس بات سے، ان کا 15 سال کی عمر سے انہوں نے ہمیں یہ اعتماد دیا کہ اس کی وجہ سے ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسی زبردست ہو گئی کہ کیا بتایا جائے. تو اس دن سے میں نے سوچا کہ مجھے بھی یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس وقت میرے بچوں کی عمریں جو ہوں گی، ظاہر ہے 10 سال 12 سال 15 سال ہوں گی، 8-10 سال کی ہوں گی اس زمانے میں، 90 میں، ہاں 10-11 سال کی، اور اس سے کم کی. تو وہ میں نے وہ سبق ان صاحب سے سیکھا، وہ میرے آئیڈیل ہیں وہ صاحب. تو یہ جو ہے، یہ ہے مطلب اب سیکھنے کی بات ہے. مجھے اتفاق سے گفتگو میں پتہ چلا، ورنہ پاکستان میں ساتھ ہوتے تو کبھی پتہ نہیں چلتا. نہ وہ کو بتاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، نہ بچہ بتاتا ہے کہ میرے باپ کا کیا میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. اعتماد دے، اس کی غلطیوں پر بیلنسڈ اپروچ رکھے. ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، کھلاؤ سونے والا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. گو کہ یہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ بیلنسڈ نہ ہو، امبیلنس ہوئی، لیکن بہرحال کھلاؤ مطلب پیٹ بھر کے، اور اس کو اعتماد دو. یعنی بچوں کو، ہاں دوسری بات جو ہے وہ کہ بچوں کو آپ ایزی لائف سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، ان کو ایوریج لائف گزارنے پہ مجبور کریں. مطلب بعض لوگ جو ہیں وہ گاڑی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، وہ گاڑی نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ جی، میرے زمانے میں تو تھا، ہمارے عام تھا کہ لوگ گاڑیاں بھی کم ہوتی تھیں لیکن گاڑی نہیں دیتے تھے اس کو. کہتے تھے کہ بیٹا تم پبلک ٹرانسپورٹ سے جاؤ اور آؤ، پبلک ٹرانسپورٹ سے جاؤ اور پبلک ٹرانسپورٹ سے آؤ. تو اور اس کو 1-2 سال اس پروسیس سے گزارتے ہیں. ہمارے گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ جائے گا، گرامر اسکول میں پڑھے گا، وہاں سب کے پاس گاڑیاں، سب کے پاس موبائل فون، سب کے پاس دنیا کی تمام لوازمات آپ بچے کو دے دیں. پھر اس کے اندر وہ اس کو نارمل انسان کی فیلنگ سکھانی چاہیے کہ عام آدمی جو ہے زندگی کیسے سے گزارتا ہے. آپ اس کو ایک ریزنیبل حد تک اس کو ایک مناسب جیب خرچ بھی دیں، اس کی مانیٹرنگ بھی کریں، اس کو نارمل حالات سے زندگی گزاریں، تاکہ وہ آگے زندگی میں ایک غریب اور ایک کمزور آدمی کی فیلنگ کو بھی محسوس کر سکے، اور بڑے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کی فیلنگ، اس کے درمیان توازن ہونا چاہیے اس کی شخصیت میں. آج کل چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حال بہت خراب ہیں، اب آپ ویگن میں تو اپنے بچے کو بھیج نہیں سکتے، لٹکا کر نہیں بھیج سکتے. ہمارے زمانے میں بس میں جا سکتا تھا آسانی سے چڑھ کے بیٹھ کے، تو لوگ کرتے تھے اس طریقے سے. لیکن آج بھی کوئی نہ کوئی ایسے طریقے ہیں جس میں آپ اس کو کامن انسان کی فیلنگ کے ساتھ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ہے اعتماد جو ہے وہ اسی طریقے سے دے سکتے ہیں. اس کو پتہ ہو کہ مجھے مل سکتا ہے، لیکن یہ اس کو اور یہ بھی یقین دلائیں کہ یہ تو بیٹا تمہاری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے، اس سے تم اس ٹریننگ سے گزر رہے ہو. اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. اب یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس کو یہ راضی کرنا.
اب یہی تو اصل کام ہے. آسان کام تو بہت آسان ہے، پیسے دے دو، ڈرائیور دے دو، ہر چیز دے دو، توجہ نہ دو اور اپنے کاموں میں لگے رہو اور بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارو اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. میں بار بار فیس بک پہ لگاتا ہوں کہ بچوں کو پیسے خرچ کرنے سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے.